جلاله وأمن واله وعظم شانه وأتم برهانه وجل ذكره وجل اسمه ديهم الصلاة حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار و حربار دے اندر عقیدت و محبت نال درود و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تھوڑی جامعہ مسجد محمدی دے امام و خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد شریف حمدانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وحفظ اللہ تعالی تھوڑی جامعہ مسجد کے اندر کافی عرصے تو دینی مدین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کریم انہاں دی دینی خدمات اپنی پاکیزہ فبالا برکات اندر قبول فرماوے۔ اللہ کریم انہاں دے علم و عمل دے اندر خاص اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرماوے۔ ماشاءاللہ میرے تو پہلے بہت ہی پیاری آواز دے اندر اپنی حاضر پیش کرنے بیان صوفی عطا محمد قادری صاحب اسٹیج تشریف فرمانے، ثنا خان مصطفیٰ بھائی مرید احمد سیالوی صاحب، محترم بھائی محمد فہیم بزمی صاحب اسٹیج تشریف فرمانے، استاد القرآ قاری محمد حسنین مدنی صاحب، قاری محمد ذیشان صدیقی صاحب، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے جملہ غلام رشید میر کے دعائیں اللہ تبارک و تعالی تمام دین عالدین اس حاضرین اپنی پاکیزہ برکات اندر قبول فرماوے۔ اللہ کریم قدم قدم دے بدلے ڈھیروں نیکیاں نصیب فرماوے۔ حضرات زیوکار آج دیئے پیاری بزم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم عاشق رسول حضرت امام احمد رضا خان بریلوی تاجدار بریلی آپ نے اس سے پاک دی محفل ہے۔ حضرات زیوکار الحمدللہ آج اساں اس عظیم ہستی دا ذکر کرنے واسطے سارے جمع آیا جنہوں دنیا امام احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت تاجدار بریلی انہاں نام دے نال جان دی ہے۔ حضرات زیوکار سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پیغام دیتا ہے اور آپ نے اتنے پیارے پیارے کلام لکھے ہیں جنہاں دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت دا آپ نے درس دیتا ہے۔ حضرات زیوکار جڑے لوگ اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ دے یاد دے اندر گزار چھوڑ دے رہے پھر اللہ کریم انہوں مقام بھی اعلیٰ عطا فرما چھوڑ دے رہے۔ حضرات زیوکار 100 سال تو زیادہ عرصہ سیدی اعلیٰ حضرت کو گزر چکے ہیں لیکن آج بھی دنیا آپ دے نام دے نال آپ کو پکار دی ہے، آپ دا ذکر ہر جگہ ہر تھان کیتا رہتا ہے کیونکہ آپ نے زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دی یاد کے اندر گزاری ہے۔ حضرات زیوکار خطبہ پاک کے اندر ایت کریمہ پڑھن دا شان حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ عرض کر دینا سونا اللہ جیڑا تیرے اور تیرے محبوب دی یاد دے اندر اپنی زندگی گزار چھوڑ دے اس کو پھر تو انعام کیا عطا فرمانے، اس واسطے انعام کیا ہے، اس واسطے اجر کیا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نل پیار فرمان والو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اعلان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ میرے سونے قرآن کے استقبال واسطے اچھا کہ بول سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھے کوئی تھوڑا پڑھ یا نہیں پڑھا، قرآن کے استقبال واسطے اچھا کہ بول دے سبحان اللہ۔ خالق کے کائنات نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا
دنیا دے اندر اس نوجوان دے اندر پہلی خصلت یہ پائی جاتی سی کہ وہ دی زبان اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دے نال کرنا نہیں. حضرت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ دی ذکر پاک دی محفل دے اندر آن والے ہو، اس سے پاک دی محفل دے اندر آن والے ہو، آپ دی بھی زندگی دے اندر آپ ہر وقت اللہ اور اللہ دے رسول دی تعریف کر دے رہے، اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر کر دے رہے سن. تو حضرات سی وقار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی سونیا یہ او نوجوان ہے جس کو اللہ کریم نے عرش دے سائے دے جگہ عطا فرمائیے. پہلے نمبر تے اس کے اندر ایک چیز پائی ویندی ہے کہ دنیا دے اندر دی زبان اللہ دے ذکر دے نال کرنا. ماشاءاللہ اللہ تھوڑی بھاونا قبول فرمائے. اگر سمجھ آنی پہ دیتا فرماؤ کہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ آؤ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیار فرمان والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا اس اندر پہلی خصلت پائی جانی سی کہ ہر ویلے اللہ کا ذکر کرتا سی. ان کی زبان اللہ دے محبوب دے ذکر دے نال تلانے سی. تے دوسری اس کے اندر یہ خصلت پائی جانی سی دنیا دے اندر اے اللہ دے گھر دے نال پیار کرن والا سی، مسجد دے نال محبت فرمان والا سی، مسجد مباد کرن والا سی. تائی مسجد اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے عرش دے سائے دے جگہ عطا فرما چھڑی ہے. آؤ میرے ملت دے نوجوان میں دعوت فکر دے آگا اج اسا اللہ دے گھر نوں ویران کیتا ہے، ساڈے گھر بھی ویران ہو گئے. اسا اپنے گھر دے اندر مصلی نوں ویران کیتا ہے، ساڈے گھروں سکون ختم ہو گیا ہے. اج جناب والا اسی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، ساری اولاد نافرمان ہو گئی ہے. میں دعوت فکر دے آگا میرے بھائیوں آج وقت آ جاؤ اللہ دے گھرانوں آباد کرو، اپنے گھر اندر قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر اندر مسلمانوں آباد کرو. جس گھر اندر قرآن کی تلاوت ہونی ہے اس گھر اندر کدے بھی غربت نہیں آ سکتی. جس گھر کے اندر اللہ دی عبادت کی جائے وہ گھر آباد ہوتا ہے. جناب والا اج تو 15-20 سال پہلے میں کچھ سینا ساڑھے نوجوانوں دے ہاتھوں دے تسبیحاں آندیاں سن، اج تسبیحاں چلی گئیاں نے تے ٹچ موبائل آ گیا ہے. ساڈا نوجوان رات نوں 12 موبائل نوں لگا رہندا ہے. جڑا بندہ رات نوں 12 تک جاگے سوچے تے سینا کیوں تے صبح دی نماز پڑھنی ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھے گا پھر برکت کیوں آنی ہے. میں دعوت فکر دیا گا میرے بھائیوں اللہ دے گھرانوں آباد کرو، اللہ دے گھرانے نال محبت کرو. الحمدللہ بفضلہ تعالی تھوڑی پتہ خیر شہر دے اندر قاری محمد شریف صاحب ہمدانی نے سونا ادارہ بھی چلایا ہوا ہے جس کے اندر کافی تعداد کے اندر بچے قرآن کی تلاوت پہ کر دے رہے کہ قرآن دے قرآن دے نال اپنے سینہ نوں منور پہ فرمانے. اسی طریقے دے نال کتنی خوبصورت مسالہ مسجد بنائی ہے اور مسجد نوں آباد بھی کرنا ہے، مسجد دے نال محبت بھی کرنی ہے. تائی واسطے میرے سونے نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ سونیا اس نوجوان دے اندر دوسری خصلت پائی جاتی سی اللہ دے گھر نوں آباد کرن والا سی، اللہ دے گھر دے نال محبت فرمان والا سی. تائی واسطے اللہ نے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرما چھوڑی ہے. سنو نبی کے غلام تیسری خصلت کہنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہے سونیا اے نوجوان دنیا دے اندر رہ کے اپنے والدین کی خدمت حق ادا کیتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت بہت خوب حضرات سی وقار میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کی تھی سونے محبوبہ اے نوجوان
دنیا دے اندر رہ کے اللہ دے گھراں دے نال پیار کرنا ہے، اللہ دے گھر نال محبت کرنا ہے۔ تو سب بڑے خوش نصیب لوگ ہو کہ اپنا ٹائم کاٹ کے اللہ دے گھر نال تشریف گھر کے آئے ہو۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندہ مومن اللہ دے گھر دے اندر آندا ہے، اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھ بیندے، وہ اللہ دا مہمان ہوندا ہے، اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ آج تیرے میرے گھر کوئی مہمان آوے نا تے اساں اپنی حسب توفیق دے مطابق اپنی جناب والا طاقت دے مطابق مہمان دی خدمت کرنے ہاں، اچھا کھانا پیش کرنے ہاں، عزت دے نال بٹھانے ہاں۔ ہن سنو نبی دے غلاموں، جڑا اللہ دے گھر آئے او اللہ دا مہمان ہے۔ میرے سن نبی نے فرمایا اللہ کریم اپنے شان شیان دے مطابق فرشتہ نو کہندا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے گھر آ گیا ہے اور اس دی مہمان نواز دا سامان جنت دے اندر مہیا فرما چھوڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال پیار فرمان والے بڑے خوش نصیب لوگ آج دی جناب والا سیدی اعلیٰ حضرت دے ذکر دے محفل دے اندر آنے والے اس سے اعلیٰ حضرت دی محفل دے اندر آنے والے جنہاں مسجد و آباد کیتا ہے اللہ دے مقام بھی اعلیٰ تا فرما چھوڑا ہے۔ تیسری خصلت اس نوجوان کے اندر اے پائی جاتی سی دنیا دے اندر رہ کے اس نوجوان نے اپنے والدین کی خدمت حق ادا کیتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ اب دوستان گرامی قدر بڑا یار خوش نصیب بندہ ہے جڑا دنیا کے اندر رہ کے اپنے والدین کو راضی کر لینا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس بندے تھے والدین راضی نے اس کے ارشد رحمان ملا دیے، مدینے دا سلطان ملا دیے۔ میں دعوت فکر دیا گا میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہو اگر والدین ناراض نے انہوں کو راضی کر کے انہوں کو جناب والا انہوں نے پیری دے جاؤ، انہوں کو معافی مانگے کیونکہ جس وقت والدین چلے جانے لی قدر پوچھنی ہے انہوں کو پوچھ رہے جنہوں نے والدین دنیا تو چلے گئے نہیں۔ اور مصطفیٰ کریم دے غلام پھر والدین چلے جان پھر بندے دیا حجہ ختم ہو جانی ہے تاہی واسطے کھڑے دا تاجدار آپ نے قلم اٹھایا آپ کہنے نے پاک نبی نے فرمایا کہ کر لو خدمت مالی جس نے کعبہ تکنا ہو روزانہ صاف ہوتا ہے سارے گھر
حضرات ذی وقار انسان دی زندگی ہوئی ہے جڑی بندہ اور اللہ رسول یاد نظر گزار چھوڑتا ہے۔ ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی برگاہ دے اندر عرض کی گئی سونیا مہربانی فرماؤ دسا چھوڑو عقل مند بندہ کیڑا ہے، سیاںا بندہ کیڑا ہے۔ اج اساں معاشرے دے اندر سیاںا بندہ اس بندے نو آکھا ویندا ہے جس کول جائیداد زیادہ ہوئے، جس کول بینک بیلنس موجود ہوئے، جس کول چنگی کار موجود ہوئے، چنگی کوٹھی موجود ہوئے، جس دے اولاد بڑے بڑے عہدہ تے ہوئے آدھے یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بچے نو بڑا پڑھایا ہے، بچہ واسطے بہت کچھ بنایا ہے، بڑا سیاںا بندہ ہے۔ یہ ساڈا معیار ہے دنیا دے اندر۔ آؤ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چلدے ہاں، سونیا دسا چھوڑو عقل مند بندہ کیڑا ہے۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سب تو سیاںا بندہ عقل مند بندہ وہ ہے جڑا دنیا دے اندر رہ کے موت نو یاد رکھ دے تے موت دی تیاری دے اندر لگا رہے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا سب تو زیادہ عقل مند بندہ وہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار آج دی محفل دا یہی پیغام ہے کہ اپنا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نال جوڑو، نماز دی پابندی کرو، حضور دی ذات تے درود پاک پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، اپنی اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کرو۔ اج ساڈے میاں والی دے حالات تھوڑے سامنے نے، ایک چند دن پہلے دی گل ہے، عیسیٰ خیل تحصیل دے اندر سکے بیٹے نے معاذ اللہ اپنے باپ کو قتل کیتا ہے، اور یہ ساڑھے میاں والے دے حالات ہو گئے ہیں۔ حضرات ذی وقار حال ہی وقت پلٹا ہو دین دے پاس ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو کہ دنیا اندر بھی عزت ہو گئی، قبر اندر بھی، حشر اندر بھی، ایک ہی راستہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت تے سب حضور دے دسائے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، حضور دی سیرت کو اپناؤ، اللہ دنیا اندر بھی اس طرح عطا فرمائے، اللہ کل محشر والے دن بھی اس طرح عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار دعا ہے اللہ تعالیٰ آج دی اس حاضری کو اپنی پاکیزہ برکات قبول فرماوے، قبلہ قاری محمد شریف صاحب آپ دی اس کاوش کو اپنی برکات قبول فرمائے۔ بنا مائیں نے قاری صاحب نے رل مل کے محبت پیار کر کے دی محفل کو سجائے، اللہ کریم تمام مطالعین میاں خوشیاں نصیب فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔